شاہنواز صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کل بھارت نے ٹرافی اپنے نام کی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بطور پاکستانی تو مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگا، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے۔ آپ کا مطلب ہے پاکستان کسی دوسرے کی جیت پہ خوش نہیں ہو سکتا؟ نہیں، جیت پہ خوش ہونا ایک علیحدہ بات ہے، اور کسی اس میں خود ہار جانا جو ہے نا، یہ دکھ کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں کسی کی جیت کا دکھ نہیں ہوا۔ اگر ہم ہی فائنل کھیل رہے ہوتے اور ہم ہار جاتے تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا، کم سے کم فائنل تو کھیل رہے ہوتے نا۔ تو اب دکھ جو ہے وہ اسی بات کا ہے کہ ہم اس کے ہوسٹ، ہم اس کے میزبان، اور ہمارا کہیں نام و نشان نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور کل تو یوں لگ رہا تھا وہ سیریمنی دیکھ کے کہ شاید یہ ٹورنامنٹ ہم نے کرایا ہی نہیں، یہ بھارت ہی کرا رہا ہے اور بھارت ہی اس کا میزبان ہے، کیونکہ ہر طرف جو ہے نا وہاں پر صرف ہمیں بھارتی نظر آ رہے تھے۔ ہم اس کے میزبان تھے، ہمارا چیئرمین اپنے ہاتھوں سے وہ ٹرافی دیتا کسی کو، ٹھیک ہے نا، تو اچھا بھی لگتا۔ ہماری جو پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی، دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ ٹورنامنٹ ہم نے کیا ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ اب ہمارا تو وہاں کوئی چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ کتنے دکھ کی بات تھی۔ ہمارا چہرہ تھا نا وہاں پہ۔ عمران سہیل صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ عمران صاحب صرف آپ کی تصویر ہی ہم نے دیکھی ہے، روہت شرما ٹرافی لے کے کھڑے ہیں اور آپ پیچھے سے ایسے بائے بائے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو پی سی بی کا کوئی بھی چہرہ وہاں پہ نہیں تھا۔ شاہنواز صاحب کو بڑا غصہ ہے اس بات کا، وہ کہتے ہیں یہ کیسا ٹورنامنٹ ہے، کیسی ہوسٹنگ ہے، یہ ہوسٹنگ ہے کہ گوسٹنگ ہے، ہم لوگ وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ رات سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پاکستان کا جو نمائندے ہیں سویر سید صاحب، وہ شمیر صاحب کو وہاں بلانا چاہیے تھا اسٹیج پر۔ میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا وہاں ہونا بہت ضروری تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی کی زیادہ مصروفیات تھیں ان کی یہاں پر پاکستان کے اندر۔ دیکھیں، دل بڑا کرنا پڑتا ہے، آپ نے اپنا نمائندہ نہیں بھیجنا تھا۔ کیا ہو گیا، ہم ہار گئے تو ایکسیپٹ کر لینا کہ ہم ہار گئے اور اپنی وجہ سے ہارے ہیں، کسی نے تو آپ کو باہر نہیں نکالا۔ کس نے کہا تھا آپ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ 3 میچز جو ہے وہ انڈیا کو آپ دبئی میں دے دیں؟ نہ دیتے۔ اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو وڈرا کر جاتے، بڑے دل کے ساتھ سائیڈ پہ ہو جاتے۔ کیا تھے آپ کے لانگ جو سٹیکس، لمبے سفر کو آپ دیکھ رہے تھے، آپ کہتے ہیں لانگر رن دیکھنا ہے اس کو، اور وہاں جا کے جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ ایک ہی چیز جتا سکتی ہے، اور وہ ہے بریوری، دلیری اور میرٹ۔ دو چیزوں کے علاوہ آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ یہ دیکھیں، ایکسیپشنل ٹیلنٹ جو ہے آپ کے ملک میں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے جو لڑکے ہیں، کیا ان کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے آپ کے ملک کے اندر؟ ہم دیکھیں، یہ سسٹم کا ہی رولا ہے جو کل چیئرمین پی سی بی صاحب کو وہاں ہونا چاہیے تھا وہاں پر، اور جا کر اس سیرمنی کو اٹینڈ کرتے۔ آپ کو تو دیکھیں یہاں پر اگے ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم بنانے کے لیے تو انہوں نے دن میں کتنے دورے کیے ذرا بتائیں۔ وہ امریکہ سے مطلب فارن فرائیڈے کے ملٹیپل پہنچ ٹائمز جاتے تھے، رات کو بھی چلے جاتے تھے، کینیڈا کسی بھی فارن وقت چلے فرائیڈے جاتے کے تھے۔ پہنچ جاتے تھے۔ عمران صاحب، وہ شاہنواز صاحب ان سے کے جاننا چاہوں گی، شاہنواز صاحب بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں عمران صاحب، یو اے جا کے میں نے نوٹس کیا ہے، بڑی باتیں جو ہیں وہ اور اچھے انداز میں کرنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کسی بھی حال میں وہاں پہنچنا چاہیے تھا؟ پہلے تو یہ کہ عمران سہیل یہاں پر پاکستان میں بھی سمجھدار ہے اور خاصا ذہین ہے، اور میں تو اس کی ذہانت کا جو ہے نا وہ ہو گیا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اپنا چیئرمین صاحب وہاں کیوں نہیں گئے؟ اب اس میں 2 طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آئی سی سی نے گھاس نہیں ڈالی، ٹھیک ہے نا، اور دوسری یہ ہے کہ ہم خود جو تھے وہ سیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے انویٹیشن ہمارے چیئرمین کو دیا اور وہ نہیں گئے، تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے قوم کے ساتھ، کیونکہ پاکستانی قوم کو وہاں ریپرزینٹ کرنا تھا۔ وہ خالی نقوی صاحب وہاں نہیں جا رہے تھے، وہاں پاکستان جا رہا تھا، پاکستان نے کھڑا ہونا تھا، ہم اس کے میزبان ہیں۔ جو ٹورنامنٹ جو ہے ختم ہوا تو چیئرمین ہمارا خود اپنے ہاتھوں سے اگر ٹرافی دیتا تو اچھا لگتا نا کہ بھئی چلیں، ہم اگر میزبان تھے اور ٹورنامنٹ، ایک طرف ہم تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی بڑا کامیاب ہم نے ٹورنامنٹ کرایا، بھئی کس چیز کی کامیابی ملی ہے ہمیں تو قدم قدم کے اوپر رسوائیاں ملی ہیں کہ پہلے ہم نے ایک پڑوسی ملک کی بات مان لی، بھارت کی بات مان کر، اور ہائیبرڈ نظام کی طرف ہم چلے گئے، ہم نے نعرے لگا دیے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وقتی طور کے اوپر تو انہوں نے کامیابی حاصل کر لی نا، وہ وہاں پر رہے، انہوں نے یہ ایسے لگ رہا تھا وہ ہوسٹ ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی ٹیم بہت اچھی ٹیم تھی اور اس کو جیتنا بھی چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اخلاقی طور پہ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے تینوں شعبے جو ہیں کھیل کے وہ تمام ٹیموں سے زیادہ بہتر تھے۔ اب یہ کہ جی ان کو وہاں ایک ہی وینیو مل گیا،
یہ کھیل سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر ان کے لیے وہ کی گئی ہیں، اپنا ان کا بندوبست کیا گیا ہے بھارتی ٹیم کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایک علیحدہ سے وہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کھیل کو دیکھا جائے تو کھیل کے لحاظ سے تو بھارت ڈیزرو کرتا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کو یہ چیمپئن ٹرافی ملنی چاہیے تھی. لیکن دوسری طرف جو بات ہے نا کہ ہمارا وہاں کوئی نمائندہ نہیں تھا، یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن ہم صرف سوال کر سکتے ہیں، کوڑ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں. ان کی جوتی سے کوئی پوری قوم جو ہے رسوا ہوتی رہے، پریشان ہوتی رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا وہاں پر ہماری نمائندگی نہ ہونا جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر اس کو محسوس کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے. وہ لوگ وہاں پہ بھنگڑے ڈال رہے تھے سارے، اور ان کو ڈالنا چاہیے تھا کہ انہوں نے تمام معاملات کے اندر کامیابی حاصل کی. جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے منوا لیا اور ہم مان گئے. اور پھر جب جو ہم جہاں پہ اپنا آپ شو کرنا چاہیے، جہاں ہمیں اپنا آپ شو کرنا چاہیے تھا، وہاں پر ہمارا بندہ تھا نہ بندے کی ذات. سنا تھا کہ ایک نمائندہ وہاں گیا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اسٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا، اس کو بلایا ہی نہیں کہ چلیں جی اگر چیئرمین نہیں ہے تو ان کی نمائندگی کرنے کے لیے سی او صاحب گئے ہوئے تھے، وہ جا کے کھڑے ہو جاتے. یہ نا کہ پہلے کو پرمیشن لیتے انہیں ان کے نوٹس میں لے کے آتے. پرمیشن کیوں لیتے؟ مطلب بتا دیتے نا کہ میں نہیں آ رہا، یہ ہمارا حق تھا، یہ ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا چاہیے تھا. ہم میزبان ہیں اس کے ٹورنامنٹ کے، ہم میزبان تھے. ہم مطلب کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے تھے. چیئرمین صاحب کی آئی سی سی جو ہے وہ ہمارا وہ بھارت کی اتنا مطلب زیر اثر ہے نا کہ جتنا بھی میں کہہ لوں نا وہ تھوڑا ہے. عمران صاحب ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی کل کے جس طرح سے بھارت سیلیبریٹ کر رہا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں وہ نہیں آیا. یہاں پہ آ کے ہمارے بنائے ہوئے اسٹیڈیمز کے اندر اگر بھارت جو ہے وہ اسٹنگ کی بوتل پکڑ کے اسی طرح سے مطلب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تو کیا مطلب ہمیں کیسا محسوس ہوتا اس وقت؟ ویسے اس وقت کراؤڈ اور لوگوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو بہت خوش ہوتے کہ بھارت نے یہ جیت، مطلب کوہلی کے بڑے فین ہیں، روہت شرما کے بڑے فینز ہیں یہاں پر. لیکن یہ کہ ہمیں اس چیز کا مطلب ایک طرح سے اچھا ہی ہے، ٹھیک ہے وہ جیتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا. کیا ریزن کیا ہے ایگزیکٹلی؟ جو آپ نے بات کیا نا کہ یہاں پر اگر وہ جیتے پاکستان کے اندر تو کیا ہوتا، کیسے مناظر ہوتے. یقیناً جو کرکٹ فین ہے، جو کرکٹ کو لو کرتے ہیں، وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ ہارے ہیں تو کس چیز، آپ دیکھیں ہارنے کی ایک بہت بڑی ریزنز ہے. اگر اس کی بحث پہ پڑ جائیں گے تو بہت لمبی بحث نکل جائے گی، بلکہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیوں ہارے ہیں اور کیسے ہارے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کرکٹ ٹیم یہاں جیتی وہاں جیتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ان کا سیلیبریشن بنتا ہے. دیکھیں میں نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے ان کے جیتنے پر، بٹ ایز اے کرکٹ لور کیا ہے. میں نے اس کو ایز اے نیشن نہیں دیکھا کہ میں ان کی نیشن کو یا ان کی چیزوں کو پسند کرتا ہوں. مجھے کرکٹ ان کی بہت اچھی لگی اور وہ ڈیزرو کرتے تھے. رانا صاحب نے بھی کہا جو دلیر ہوتے ہیں نا، جو بہادر ہوتے ہیں، جو کرکٹ کے اندر بریو ڈیسیژنز لیتے ہیں، وہی رول کرتے ہیں. میں نے ایک لائن کل بولی تھی، میں نے کہا دنیا کی اگر آپ سپر پاورز کو دیکھیں، دنیا کے اندر جو لوگ رول کرتے ہیں ان کے امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، بٹ کرکٹ کے اندر کچھ سپر پاور ہے تو وہ انڈیا ہے. ابھی انڈیا سپر پاور ہے. کسی کو یہ بات بری لگتی ہے، بیک ٹو بیک 2 لگتی ٹرافیز ہے جیت گئے ہیں اچھی وہ. نہیں لگی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بات یہ ہے کہ آپ نے کرکٹ کے اندر انہوں نے ایک سسٹم بنایا. میرا اگر آپ ان کا سسٹم دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور آپ کو لگے گا کہ وہ جان مارتے ہیں اپنی جیت کے لیے. کل روہت شرما نے جو اسٹیج پر بیٹھ کے جو پریس کانفرنس میں بات کی، اس نے کہا کہ ہم اگر کرکٹ جتنی عوام ہمیں، ہماری قوم ہمیں پسند کرتی ہے، جو ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے، جب ہم ان کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل چوڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار، جو لوگ ہمارے لیے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو ہم ان کو جیت کے دکھائیں. کیا آپ کے پلیئر یہ سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے پلیئر یہ سوچ کے آتے ہیں گراؤنڈ کے اندر کہ ان کی عوام ان کے لیے کیا سوچتی ہے، جو ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئر پرفارم کریں؟ ایسا وہ پلیئر کرتے ہی نہیں ہے. اس کا ایک سب سے بڑا ریزن ہے. میں آپ کو ایک ٹیکنیکل ریزن بتاؤں، پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے. سلمان علی آغا سمیت 2-3 ایسے پلیئر مجھے ایفرٹ کرتے دکھائی نہیں دیے چیمپئنز ٹرافی کے اندر. ایون ٹرائیلیشن سیریز کے اندر مجھے ایفرٹ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں. یار آپ کا رضوان کپتان ہے، بھلے کوئی بھی کپتان ہے، آپ اپنا 100% دو. ایک ہی چیز کا جواب مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ دے دے اور سلمان علی آغا دے دے کہ اس نے 10 اوور کیوں نہیں کیے. بس اتنی سی بات عمران بتا صاحب دے اب مجھے. یہ میں ابھی اگر اس ڈسکس کا نہیں کرنا جواب چاہتی، یہ تو ایک پورا الگ موضوع ہے. اس کے اوپر تو ہم لوگ جب آپ یہاں پاکستان آئیں گے ہم باقاعدہ آگے یہی باتیں ہماری چلنی ہیں، کیونکہ آگے نیوزی لینڈ سیریز آ رہی ہیں اور اس میں آپ کے سامنے ہی ہے جو اسکواڈ بنا ہے اور جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں. یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے. روہت نے ایک بہت اچھی بات مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے. اس نے کہا یار میری پرفارمنس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیم میں
سب نے چھوٹی 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 پرفارمنسز کی ہیں, کلیکٹیو ایفرٹ ہے, سب نے ایک چیمپئن شپ کو جیتا, اور چیمپئنز جب بنتے ہیں تو وہ سارے کے 15 چیمپئنز ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہوتے اچھا ہیں یہیں پہ رک جائیں رانا صاحب. دیکھیں اگر پاکستان نے مطلب ہم نے کوئی ٹرافی جیتی ہوتی یا کوئی میچ جیتا ہوتا, ہم اس پہ اتنا زیادہ اترانا شروع کر دیتے ہیں. آج تک ہم صرف 92 کے ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی جیتوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ لے کر چلتے ہیں. ہمیں تو خوشیاں ملتی ہی بہت کم ہیں, لیکن جب ملتی ہیں آپ کے سامنے ہے کہ اگر انڈیا نے بیک ٹو بیک 2 ٹرافیز جیت لی ہیں, ہم آج تک انہی پاسٹ کی اچیومنٹس کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری کرکٹ میں ہمارا کیا کوئی حق نہیں ہے ان خوشیوں کے اوپر؟ بات یہ کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم نے اسی پر اترانا ہے نا, ٹھیک ہے نا, باقی کی ہم کوشش نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو بڑی اہم چیز ہے نا, ہمارے کھلاڑیوں میں سے شاید کوئی ایک آدھ ایسا ہو کہ جو حب الوطنی کی طرف جو ہے وہ جو ملک کا اپنا سوچتا ہو. اصل میں جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ آپ کا جو وہ ہے نا سوچ کا محور وہ صرف پیسہ کمانا ہے, نوٹ کمانے ہیں, وہ کس طرح سے آنے اور کیسے آنے, ٹھیک ہے نا, تو پھر پرفارمنسز جو ہوتی ہیں نا وہ ان کی طرف نہیں جا رہے ہوتے لوگ, ٹھیک ہے. اور وہ اپنی ہی جو ہے اپنی جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی طرف لگے ہوتے ہیں. ہمارے کھلاڑیوں کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ پکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت مشینیں ہیں, آپ دیکھیں نا, اگر مشینوں کو جب چلا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی آئلنگ بھی ہوتی ہے, ان کو گریسنگ بھی کی جاتی ہے, ان کو مطلب ان کی مینٹیننس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. جب آپ پاگلوں کی طرح سے اٹھ کے جو کوئی ایسی لیگ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے کھلاڑی نہ کھیلتے ہوں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا وجود ہے نا, آپ کے اندر تو جان ہی نہیں ہے, آپ کے اندر تو وہ قوت ہی نہیں ہے کہ جو جس کے تحت جو ہے وہ کوئی کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. تو آپ تو فزیکلی نہیں ہے, مطلب مکمل طور کے اوپر فٹ نہیں ہے, اور پھر جب آپ ذہنی طور کے اوپر اپنا جسمانی طور کے اوپر فٹ نہیں ہے تو پھر آپ ذہنی طور کے اوپر خود بخود جو ہے نا انفٹ ہو جاتے ہیں. تو نہ جسم ساتھ دے رہا ہوتا ہے, نہ ذہن ساتھ دے رہا ہوتا ہے, اور یہی کچھ جو ہے وہ ہوا ہے.